ان للمتقین مفازا، مفاز کے دو معنی لیے گئے کہ ایک تو یہ کہ یہ مصدر ہے، یقیناً لوگوں متقیوں کے لیے کامیابی ہے، مصدر کا اگر لیا جائے تو مفہوم ہوگا کامیابی، فوز۔ اور مفاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے، کامیابی کی جگہ، یعنی جنت کی جو کامیابی کی جگہ ہے، ایک ہی بات ہے، مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، یہ صرف لغوی بحث ہوگی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، چمن، اچھا باغ، یہ جو ہمارے ہاں پارکس ہے یہ بھی حدیقہ ہی کہلاتا ہے عربی میں، پھول لگے ہوئے ہیں اور بہت منظر اچھا ہے، تو حدائق اس کی جمع حدیقہ کی۔ اعنابا انگور، اور یہ خاص طور پر انگور جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک پھل کی حیثیت سے ہے بلکہ اس سے ہم زمانہ جب سے یوں سمجھیے کہ تاریخ ہم جانتے ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ شراب بھی کشید کرتا ہے، اگرچہ جو جنت میں شراب ملنے والی ہے وہ شراباً طہورا ہوگی، لیکن اعناب کا ذکر جو ہے اعناب کا ذکر خصوصاً قرآن کر رہا، حدائق واعنابا۔ اور یہ تقابل اب کر لیجئے کہ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں طبعاً ان میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان میں ساتھ ہی جیسا کہ انسان کے ساتھ ایک جنسی جذبہ ہے، یہ دوسری ڈائمنشن ہے پھر انسان کی، جو چیزیں اس کو مرغوب ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اب یہ تمام چیزیں تو سورہ مرسلات میں صرف ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، بس یہ 4 آیتیں، اور اس میں جو مرغوبات نفس ہیں انسان کی ان میں سے صرف ایک شے یعنی کھانے پینے کی چیزیں، مرغوبات میں میوے اور پھل، یہاں جو ہے وہ اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو رہی ہے، حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ انہیں وہ بیویاں ملیں گی، وہ حوریں انہیں عطا کی جائیں گی جنت میں۔ کواعب کہتے ہیں وہ جو نوخیز عورتیں، اٹھتی جوانی جسے کہا جاتا ہے، اور اترابا ہم سن، ایک ہی عمر والیاں۔ اس میں عام طور پہ اگرچہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ سب جو ہیں وہ حوریں وہ ایک ہی عمر کی ہوں گی، ہم سن ہوں گی، لیکن مراد زیادہ جو قوی ہے جو دوسرے حضرات نے لی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنی جو ہے یہ بھی در حقیقت رفاقت جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ رفاقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہی فرق ہو عمروں کے اندر تو وہ صحیح رفاقت کا انداز ہوتا ہے۔ رفیق حیات جسے آپ کہیں، یا رفیق حیات عورت کے لیے شوہر اس کا رفیق حیات ہے، اور مرد کے لیے شوہر کے لیے اس کی بیوی رفیقہ حیات ہے، تو اس میں ہم سنی جو ہے زیادہ فرق اگر ہو، بعد ہو، تو پھر وہ اس طور سے جس کو وہ زوجیت جسے کہا گیا ہے اور جتنی ہم آہنگی ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی رہتی ہے۔ تو وہ کواعب اترابا، وہ ایسی حوریں اور ایسی رفیق حیات انہیں وہاں ملیں گی کہ جو نوخیز ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اب اور چیز ایڈ کی جا رہی ہے، اگرچہ یہ بھی کھانے پینے میں لیکن مزید، اور وہ پیالے ہوں گے، وہ جام ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام۔ دہاق کے 3 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو دہاقہ سے مراد ہے لبالب بھرا ہوا چھلکتے ہوئے جام، ایک یہ پے بپے متواتر، جیسے آپ کہتے ہیں چین سموکر ہے، اسی طریقے سے وہ پینے کے لیے بھی، جیسے بعض جگہ پر عرب ممالک میں تو ہے جب تک آپ اپنا وہ فنجان اسے الٹا نہ دیں وہ ڈالتے رہتے ہیں، وہ قہوہ جو ہے اس میں پے بپے وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ دہاقہ کے معنی ہے نتھرا ہوا، صاف شفاف، وہ شراب طہور جو انہیں ان جاموں میں ملے گی نہایت صاف و شفاف نتھری ہوئی، اور یہ کہ وہ پے بپے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، اور لبالب جام ملیں گے۔ کاسن دہاقہ، پھر ایک اور ڈائمنشن ہے، دیکھیے یہ نفسیاتی ڈائمنشن ہے۔ انسان کو ایک تو ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی حصی تکلیف، کوئی شے ہے جس نے جسمانی طور پر آپ کو ضرر پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ایک ہوتی معنوی۔ جتنا انسان کی حس لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی اچھی بات اگر سامنے نہیں آئی تو طبیعت میں انقباض ہو گیا، جھوٹی بات کہی گئی اس سے بھی طبیعت میں انقباض ہوا، آپ کی بات جو ہے کسی نے رد کر دی ایسے ہی تو اس سے بھی طبیعت میں، اگرچہ کوئی جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی زخم نہیں لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ لغو بات کا سننا بھی گراں گزرتا ہے، لغو شے کا
کوئی ذکر بھی ہو جائے، لفظ بات ان کے سننے میں آ جائے تو وہ بھی گراں انہیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جھٹلایا جائے یا جھوٹ بولا جائے، یہاں کذابہ دونوں معنی میں لیا گیا ہے، کذب سے اور یہ کہ تکذیب سے، جیسا کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ بات سورہ واقعہ میں بھی آ چکی ہے، الا قیلا سلاما سلاما، کوئی لغو بات نہیں سننی پڑے گی وہاں پر، اتنی کوفت بھی نہیں ہوگی، اتنی گرانی تباہ کا بھی کوئی امکان نہیں کہ کوئی لغو بات سن کر ہی انہیں کوئی کوفت اور تکدر پیدا ہو جائے۔ سلاما سلاما، سلام کے ہی ڈونگرے ہوں گے ہر چہار طرف۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یہ بھی ذرا فلسفے کے اعتبار سے مشکل آیت ہے، ایک ہی آیت میں جزا اور عطا کے الفاظ جمع کر دیے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا ہے تیرے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور عطا ہے۔ اب جزا اور عطا بنیادی طور پر ان میں ایک فرق ہے۔ جزا بدلہ ہوتا ہے، اجرت، اجر، وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے بئی معنی کہ جتنی محنت ہے اتنی مزدوری، جتنا کام کیا ہے اتنا ہی آپ اس کا اجر لے لیجئے، اجرت لے لیجئے۔ عطا میں کوئی حد نہیں ہے، عطا جتنی چاہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، جتنا چاہے کوئی کسی کو دے دے۔ تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ جو بظاہر کچھ متضاد ہیں، ایک دوسرے سے مختلف مفہوم کے حامل جمع کیا گیا ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ جزا ہوگی تمہارے پروردگار کی طرف سے، عطا، حساب کے ساتھ۔ اب اس میں جو ہے تطبیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ اسے جزا قرار دے گا، عطا اس اعتبار سے ہوگی کہ کوئی انسان اپنے کسی عمل پر مستحق کوئی کسی شے کا نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے وہی دستگیری کرے، کوئی حق قائم نہیں ہوتا بندے کا رب پر، وہ اتنا وراء الورا، اس کی ہستی اتنی بے نیاز، اور ہم اتنے نیچے، وہ جو شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکی کیسے ہیں، بستی کے مکی، ہمارا کیا حق قائم ہوگا اور کس عمل کا کوئی حق قائم ہوگا؟ جو بھی ہے عطا ہی عطا ہے، ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کہتا ہے جزاء بما کانوا تعملون، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے، ہماری قدر افزائی کے لیے اللہ اسے جزا قرار دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے عطا ہی عطا ہے۔ کوئی نیکی ہم نے کی تو بھی توفیق اسے نے دی تو کی، اب ہمارا کیا اس کے اوپر استحقاق قائم ہو گیا کہ ہمیں اس کا کوئی اجر ملنا چاہیے یا اجرت ملنی چاہیے، اسی کی توفیق سے وہ نیکی اگر کی ہے تو کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں بیک وقت، جزا بھی ہے بئی معنی کہ اللہ نے اسے جزا قرار دیا۔ اب حساب کا لفظ جو ہے جوڑ لیجئے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، حساب میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں۔ جزا کے ساتھ حساب کو جوڑیے تو حساب کتاب کے ساتھ جزا ملتی ہے، بدلہ جو ہوتا ہے ناپ تول کے ساتھ ہوتا ہے، جتنی محنت اتنا بدلہ، جتنی مشقت اتنی جزا، لہذا حساب کے معنی وہ بھی ہے۔ اور حسب کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کفایت کرنے کے لیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے کافی ہے، جیسے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر، اللہ پر توکل کر لے وہ اس کے لیے بالکل کافی ہو جائے گا، اللہ کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرے گا اگر توکل کیا ہے۔ اصل میں توکل کرنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم تو خوگر ہیں اسباب و وسائل کے، مادی اسباب و وسائل جو ہے انہی کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں، ہماری سوچ انہی کے ساتھ وابستہ ہے، پھر کر ہمارا توکل جو ہے اسباب ظاہری کے اوپر آ کر جم جاتا ہے، مرتکز ہو جاتا ہے۔ ان اسباب ظاہری سے ہٹا کر ذات باری پر توکل کو جما دینا، یہ بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں دل گردے کا کام ہے، بڑی اس کے لیے انسان کو معرفت کی گہرائی اور استحضار جو ہے وہ مطلوب ہے۔ لیکن توکل کر لو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو عطا کے ساتھ حسب اس معنی، اتنا جو کفایت کر جائے گا ان کے لیے، اتنی عطا ہوگی۔ حساب دونوں مفہوم دے رہا ہے، جزا کے ساتھ بھی حساب کتاب کے ساتھ، ناپ تول کے ساتھ، اور عطا حساب یعنی جتنی بھی اس کے لیے کفایت کرنے والی شے ہے اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اس کوالیفیکیشن کا آدمی اتنی تنخواہ پر ملتا ہے، یہ تنخواہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایک یہ کہ صاحب آپ کا اتنا کنبہ ہے، اتنا خاندان ہے، اتنی ضرورتیں ہیں، اس کے حساب سے دے رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہوئی۔ تو فرمایا کہ جتنی بھی اس کو ضرورت ہوگی وہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے گا۔
جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اب یہاں پر یہ من رب کا اس سے بدل آ رہا ہے۔ تمہارا رب کون؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ رب کے اصل معنی ہے مالک، آقا۔ رب الدار، گھر کا مالک۔ رب المال، یا آپ کہتے ہیں یہ مال جو ہے اس کا ہے رب المال، مال والا۔ تو رب اصل میں کہتے ہیں مالک، رب السماوات والارض۔ اب جو شے کسی کا مالک ہوگا، کوئی شخص کسی چیز کا، وہ چاہے گا اس میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو۔ لہذا یہ تربیت اور ربوبیت جو ہے یہ گویا کہ اس کا ایک تقاضا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کو، اپنی ملکیت کو چاہتا ہے ترقی کرے، اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے۔ الرحمن، جس کا نام نامی ہے رحمان۔ اب یہاں رحمان کے معنی پر میں گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ رحمت اس کا جو ہے مادہ ہے، اور رحمت سے رحمان فعلان کے وزن پر، ایسی ہستی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے معنی، جس میں رحمت کے طوفان اٹھ رہے ہوں، وہ ہستی۔ بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھیں گے اس سے خطاب کا۔ یملکون میں جو فاعل کی ضمیر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بعض کی رائے ہے کہ کفار مراد ہے، بعض سے مراد ہے تمام انسان مراد ہے، اور اکثر اجماع یہ ہے کہ سب کل مخلوقات میں کوئی نہیں ہے جس کو یہ حق اور استحقاق اور قوت حاصل ہو کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ چنانچہ اسی کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ سب سے اونچی مخلوق، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں دم مارنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا، کسی کو استحقاق نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کہہ سکے، کچھ بات بول سکے، البتہ یہ کہ جس کو اجازت ہو جائے، اور وہ بات بھی پھر صحیح کہے گا، غلط نہیں کہے گا، وہاں پر کہیں کذب کا اور جھوٹ کا اور دھوکے کا کوئی امکان ہی نہیں، قال صوابا۔ تو یہاں فرمایا لا یملکون، اس لیے کہ ملکیت کے معنی اختیار میں ہو جانا، کسی کا استحقاق، کسی کی قدرت میں کچھ ہے آ گئی۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا اس کے سامنے دم مارنے کا، گفتگو کرنے کا، خطاب کا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن کے کھڑے ہوں گے روح بھی اور فرشتے بھی۔ یہ بھی ایک مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ کا، روح سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ارواح انسانیہ یا انسان جو ذی روح ہیں وہ مراد ہیں، ایک معنی یہ لیے گئے ہیں۔ ایک مراد جو زیادہ اجماعی ہے وہ یہ ہے، اس سے مراد ہے الروح الامین، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اگرچہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہے، لیکن فرشتوں میں ان کا ایک خاص امتیازی مقام ہے، ان کا ایک اونچا درجہ ہے، لہذا یہاں پر ان کا تذکرہ علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ، اور یہ قرآن مجید میں اور بھی ہے، سورہ قدر میں بھی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اسی طریقے سورہ معارج میں آیا ہے۔ تو یہاں پر اکثر لوگوں نے مراد فرشتہ جو ہے یعنی حضرت جبرائیل، ان کے لیے لفظ ہے الروح الامین، روح القدس، الروح۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور اس کے لیے بہت سی روایات ہیں، کہ ایک فرشتہ کہیں یا اللہ کی مخلوق کہیں، کوئی اور بھی ہے جو الروح ہے، اور وہ روح تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کہہ لیں، جس کے بارے میں الفاظ جو روایات میں آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جو پہاڑوں سے بڑا اور آسمانوں سے بڑا، اور وہ اگر منہ کھولے تو تمام فرشتے اس کے اندر جو ہے سما جائیں۔ اب یہ اس کی ایک ہیبت اور اس کی وسعت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو ایسی روایات بھی آتے ہیں۔ اس کی سینکڑوں زبانیں ہوں گی، سینکڑوں بولیاں بولتا ہوگا، سینکڑوں ہاتھ ہوں گے، اور سینکڑوں اس کا یہ جو اعضاء ہیں، اور اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی رائے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی ہے، جو انہوں نے حجت اللہ میں ظاہر کی ہے، کہ یہ نوع انسانی جو ہے ان کی ارواح، کوئی ایک اللہ نے پہلے الروح ایسی کوئی ہستی تخلیق فرمائی ہے جس سے یہ تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے، جیسے کہ سورج سے اس کی شعاعیں نکل رہی ہیں، ایسے ہی جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحیں جو ہے در حقیقت اس الروح سے وہ شعاؤں کے مانند نکلتی ہیں، اور یہ گویا کہ ان کا وہ پاور ہاؤس کہہ لیں، سٹور ہاؤس کہہ لیں،
جس کو میں بعض اوقات کہتا رہا ہوں اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر کہ یہ جو عہد الست تھا اس میں تمام ارواح انسانیہ موجود تھیں، سب نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلی، اس کے بعد انہیں کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا ہے، پہلی موت ان پر وارد ہو گئی ہے۔ پھر جب یہ جو انسان کا جو سلسلہ چلا ہے توالد و تناسل کا، تو جیسے جیسے ایک بچہ جو ہے رحم مادر میں تیار ہوتا ہے ایک روح اس کی جو ہے لا کر شامل کر دی جاتی ہے۔ وہ روح تو پہلے سے تھی، وہ تو اس دن سے ہے جس دن کے سب نے کھڑے ہو کر عہد کیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان تمام ارواح کا ایک سنگم کہہ لیں، جن سے یہ تمام ارواح نکل رہی ہے، کوئی ایک روح اللہ نے پہلے تخلیق فرمائی۔ ایک رائے یہ بھی ہے چونکہ مختلف جو روایات آتی ہیں ان سب کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کثرت کے ساتھ وہ چیزیں ہیں، چاہے کوئی بھی اپنی سند کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی نہ ہو، لیکن یہ کہ یہاں پہ روح کو علیحدہ جمع کیا گیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو مخلوق ہے اللہ کی، جو ملائکہ سے بھی شاید افضل ہے، جو اس سے بھی زیادہ ان سے بھی زیادہ عظمت کی حامل ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بات ہے انسانوں کی ارواح میں روح محمدی بھی ہے، روح آدم بھی ہے، روح ابراہیم بھی ہے، وہ روح بھی ہے جس کو کہ اللہ نے خاص اپنی روح قرار دیا ہے، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہ سب کے سب ہیں۔ تو یہ گویا کہ افضلیت کے اعتبار سے ان کا مقام جو ہے وہ اقدمیت کے پہلو سے یہاں آ رہا ہے، ورنہ باقی دونوں جگہوں پر ملائکہ کا ذکر پہلے اور روح کا بعد میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ بھی نہیں بول سکیں گے، وہ بھی نہیں زبان کھول سکیں گے، ملائکہ ہی نہیں وہ الروح بھی جو ان سے بھی ایک عظمت زیادہ عظمت والی ہستی ہے وہ بھی چوں نہیں کر سکے گا، مگر یہ کہ الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے رحمان نے اجازت دی ہو، بغیر اذن کے وہاں پر یارا نہ ہوگا گفتگو کا، بات کرنے کا۔ وقال ثوابا، دو شرطیں، بغیر اذن کوئی نہیں بول سکے گا، اور نمبر دو ٹھیک بات کہے گا، غلط بات جو ہے کہنے کا وہاں کوئی امکان نہیں۔ تو یہ دو شرطیں اور یہ عظمت اللہ کی جلالت شان جو ہے وہ اس آیت میں نقشہ اس کا کھینچ دیا گیا ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن جو حق ہے، سرتاپا حق، جو اٹل ہے، جو شدنی ہے، جو آ کر رہنا ہے، قائم ہے، القائم لا محالہ، بہرحال آئے گا۔ اب یہ حق کے الفاظ جو مختلف معنی میں جو یہ حق کے آتے ہیں، حق وہ ہر شے ہے جو موجود ہے، باطل وہ شے ہے جو موجود نہ ہو نظر آ رہی ہے، شراب باطل ہے اور پانی ہے تو وہ واقعی ہے، حقیقی ہے، ایک اس کا وجود ہے۔ اسی طرح جو پرپز فل ہے وہ حق ہے اور جو بیکار شے ہے وہ باطل ہے۔ اسی طرح جو قطعی الثبوت ہے، جس کا کہ ہونا لازم ہے عقلاً، وہ بھی حق ہے، اور اس کے بالمقابل باطل آئے گا۔ تو یوم الحق قطعی، حتمی، یقینی، شدنی۔ اب اس میں واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ کہ وہ زور پیدا نہیں ہو سکتا جو ذالک الیوم الحق، ایک لفظ الحق کے اندر جو زور ہے وہ یہ شدنی اور قطعی اور لازماً اور ہونے والی شے، یہ الفاظ اس کے اندر وہ زور پیدا نہیں کر سکتے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف، اب الی ربہ آیا ہے، عند ربہ نہیں، یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے کہ ایک تو ہے لوٹنے کی جگہ، الی ربہ، یہ در حقیقت اس الی میں ہی وہ سارا مفہوم موجود ہے کہ جو سلوک کے لفظ میں آتا ہے، یہ راستہ ہے، سلوک ہے، تقرب ہے، قریب سے قریب تر ہو جانا ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف ایک پناہ حاصل کر لے، رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی وہ جو آخری پناہ گاہ ہے انسانوں کے لیے، جو چاہے ادھر رجوع کرے، پیش قدمی کرے، آگے بڑھے، اپنے نیک خیالات کے ذریعے سے، صحیح اعتقادات کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، تقرب بالنوافل، تقرب بالفرائض، جو چاہے۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ فرمایا گیا ہے ھذا صراط علی مستقیم، جیسے وہاں پر اعلیٰ کا لفظ بہت اہم ہے، یہ صراط مستقیم اللہ کی ذات تک پہنچانے والا ہے انسان، اس لیے کہ جنت میں بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں پھر جا کے جو داخل ہو گئے، ایک تو یہ کہ ان کے مراتب ہیں، پھر یہ کہ ان کے درجات کی ترقی ہے، مختلف احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے،
آخری نعمت جو اہل جنت کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، بغیر حجاب دیدار ہوگا اللہ کا۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جنتیں بہت سی ہیں لیکن کوئی ایک خاص جنت وہ بھی ہے جس کو کہ اس یہ یا کے ساتھ جو ہے اپنی ذات کی طرف نسبت دی گئی، جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تقرب کے مختلف جو مراحل ہیں اور مراتب ہیں اس کے اعتبار سے باقی یہ کہ کوئی ادھر بھٹک کر رہ گیا، کوئی ادھر ٹھٹک کر رہ گیا، کوئی پل صراط میں کسی مرحلے پر جا گرا نیچے جہنم میں، کوئی کسی اگلے مرحلے پر جا گرا، لیکن یہ کہ جو چاہے وہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے لیے اپنے پروردگار جو آخری پناہ گاہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے، اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں بیان کر دوں۔ یوم طائف کو جو دعا حضور نے مانگی ہے، جو فریاد کی ہے، جو استغاثہ کیا ہے، اس میں جہاں ایک طرح کا یعنی استغاثہ بھی ہے، کچھ شکوہ بھی ہے، پروردگار الی من تکلنی، کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے، الی بعین یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کیا میرے دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے۔ یہ جو اس سے پہلے آیا ہے اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، پروردگار تیری ہی جناب میں شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے یہ رسوائی ہو رہی ہے، بے وقری ہو رہی ہے، یہ جو میری وسائل کی کمی ہے، کہاں جاؤں۔ لیکن آخر میں جو آئی ہے بات اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، پروردگار میں تیرے چہرے انور کی ضیاء ہی کی پناہ میں آتا ہوں، اسی سے ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ تو آخری پناہ گاہ تو اسی کا روح انور ہے اور اسی کی ضیاء ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے، ادھر جاؤ جیسے سورہ دہر میں آیا تھا اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں ہم نے چوائس دے دیا ہے، چاہے ناشکرے بن کر رہو اور چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، بڑھو ہماری طرف، آؤ پیش قدمی کرو، اور آؤ اور قریب آؤ۔ فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ بہت اہم ہے یہ فلسفہ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، نبی کی رسول کی ذمہ داری سوائے انذار اور تبشیر کے کچھ نہیں، زبردستی حق پر لے آنا اس کا اختیار انہیں حاصل نہیں تھا، کسی کو حاصل نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آگاہ کر دینا ہے وہ آگاہ ہم نے کر دیا، خبردار کرنا تھا بتا دیا، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، ہم نے سمجھا دیا، بات بتا دی، باقی اب ذمہ داری تمہاری ہے، اما شاکرا و اما کفورا، جدھر چاہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے، اٹس یور اون چوائس، گو اہیڈ، جو بھی تمہارا فیصلہ ہو۔ انا انذرناکم، یہ نہیں کہہ سکو گے کہ خبردار نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہہ سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا، فور وارن کر دیا گیا، تمہیں پیش کی خبردار کر دیا گیا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اب دیکھیے یہ لفظ قریب کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں، موت کتنی قریب ہے، چاہے آپ اسے اپنے ذہن سے ٹالتے رہیں اس کے تصور کو، موت تو ہر آن قریب ہے، کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے موت آ جائے۔ ہمارے اختر الحسن بھٹی صاحب جس طریقے سے ان کا انتقال ہوا ہے، فجر کی اذان دی ہے اللہ کے بندے نے، جماعت کرائی ہے ہاسٹل کے اندر، واپس آ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسی میں انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بیماری نہیں، کوئی چھینک تک نہیں آئی، کوئی اور عارضہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو موت اتنی قریب ہے جس کو کہ ہم اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں، بہت دور، شاید دوسروں ہی کے لیے مقدر ہے یہ، شاید ہمارے قریب آنے والی شے نہیں، لیکن ہے تو قریب۔ اور من مات فقط قامت قیامتہ، وہ عذاب تو فوراً شروع ہو جائے گا۔ قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، حدائق کے جنت میں سے حدیقہ جیسے لفظ آج آیا تھا، حدائق و اعنابا، یا اس میں ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی طرف سے، اور یا جہنم کی تپش اور اس کی لپٹ جو ہے اس کی لو آئے گی، یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے اور یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، تو دور کتنا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، خاص طور پر قیامت، جس دن کے انسان دیکھے گا کیا آگے بھیجا تھا اس کے دونوں ہاتھوں نے، اپنے سارے کرتوت،
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اس میں جو آگے چل کر اس پارے میں صورت آئے گی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب یہ ذرہ کا لفظ جو ہے وہ آج ہمارے لیے تو شاید ایٹم کا لفظ بھی ہے اور اس کے کچھ مختلف تصورات بھی ہیں۔ ذر اصل میں کہتے کس کو تھے؟ یہ جو کیڑی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان سے جو کیڑی، یہ بڑی چھوٹی سی کیڑی، اس کے جو بچے نکلتے ہیں وہ بمشکل ننگی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں، وہ ذر کہلاتا ہے۔ جس نے اس کے ہم وزن نیکی کی ہوگی اسے موجود پائے گا سامنے، اور جس نے اس کے ہم وزن بدی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا سامنے اس کے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا اس دن کافر جس نے انکار کیا۔ اب یہاں پر انکار بھی اور کفر کے معنی ناشکری بھی، اما شاکرا و اما کفورا، تو شاکر کے مقابلے میں کفور ہے، ناشکرا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ فارسی کا ایک مصرع جو ہے، مرائے کاش کہ مادر نہ زادے، ہائے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ اب یہ نقشہ جو ہے میں آج سوچ رہا تھا تو خیال ادھر منتقل ہوا، یا تو اس دنیا میں اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیجئے ورنہ قیامت کے دن یہ نقشہ آ جائے گا۔ جیسے سورہ مدثر میں نے عرض کیا تھا، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے وہ انہی کے حوالے سے، کہ چڑھائی تو چڑھنی ہے چاہے یہاں چڑھ لو، تقرب بالفرائض، اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرو، اللہ کے لیے جہاد، محنت، قربانی، یا تو یہاں چڑھ لو ورنہ پھر وہاں چڑھنا پڑے گا۔ سأرہقہ صعودا، میں مجبور کروں گا اسے چڑھائی چڑھنے پر، چڑھواؤں گا اسے، پہاڑوں پر چڑھنا ہوگا، پھر گرا دیا جائے گا اور پھر زندہ کر دیا جائے گا اور پھر گریں گے اور ہڈیاں سرما بنے گا۔ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے جو وہاں ہوگا، سأرہقہ صعودا۔ اسی طریقے سے یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک عجیب کیفیت میں اور احساسات کے ایک عالم میں کہا کرتے تھے، کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہاتی ہے، زندہ رہتی ہے ختم ہو جاتی، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا، اس کا حساب کتاب نہیں، جزا و سزا نہیں۔ جو حال تھا حضرت عمر کا آخری وقت میں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت غنیمت ہے، جبکہ اب عبداللہ ابن عمر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو بشارت دے رکھی، اللہ کے رسول نے بشارت دی، فرمایا کہ میں اگر قیامت کے دن برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی سے۔ تو یا تو یہ خوف یہاں دامنگیر ہو جائے ورنہ پھر یہ کہ اس کا انجام تو وہاں پر نکلنا ہے۔ اگر یہاں بے فکر ہو کر، نچنت ہو کر، اور یہ گویا کہ خانے نعمت بچھا ہوا ہے، جس طرح کھاؤ اور اینڈو اور جس طریقے سے چاہو عیش کرو، اگر یہ ہے تو پھر وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا کہ مجھے آج یہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ یوم ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔